الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار دو عالم سے حسین کوئی نہیں ہے، سرکار دو عالم سے حسین کوئی نہیں ہے، واللہ محمد سے کہیں کوئی نہیں ہے. دیکھیں زمانے میں بڑے حسن کو کہہ کر القمر کی مصداق جبھی کوئی نہیں ہے. رکھتے تھے وہ سامان کبھی ان کی امانے، کہتے تھے محمد سے امی کوئی نہیں ہے. اور سرکار سے منسوب ہے جو عرض کا ٹکڑا، جنت میں بھی ایسی زمین کوئی نہیں ہے. اللہ محمد سے کہیں کوئی نہیں ہے. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ کا آواز بلند درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. انتہائی والد احترام، قابل سب احترام معزز سامعین، قابل قدر دوستوں، آج کی یہ پروقار مختصر تقریب جو انتہائی خوبصورت اور طویل عنوان سے معنون ہے. میری مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت اور مقدس عنوان ہے اور ایک طویل عنوان ہے. آپ حضرات اس میں شریک ہوئے. دعا گو ہوں رب العالمین ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دیں. آداب ذمکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑے مختلف عنوانات ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین عنوان وہ سیرت النبی بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، جس کو سیرت بھی کہا جاتا ہے، کمال مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے
جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ بے مثال سیرت ہے جس کو اللہ رب العزت نے بطور نمونہ اور آئیڈیل کے دنیا کے سامنے رکھا ہے اور اعلان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں بے مثال ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دائمی ابدی سیرت ہے اور عالمگیر سیرت ہے، رحمت عالم کی سیرت۔ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جیسے ان کی نبوتیں محدود تھیں، اسی طرح ان کی سیرتیں بھی محدود تھیں۔ حضور علیہ السلام کی جیسے نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو حضور کی سیرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جن مختلف طبقات انسانی کے ہم پر احسانات ہیں، وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ احسانات اگر انسانیت پر ہیں تو وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، جنہوں نے مختلف حالات میں امت کے سامنے ایسے بے مثال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کے نمونے پیش کیے، جن پر عمل کر کے امتیں راہ ہدایت پر چلتی ہیں۔ کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے جوش توحید، کسی نے بلبلہ تبلیغ اور کسی نے زہد، کسی نے قناعت۔ ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں ایک بے مثال نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک ایسی بے مثال سیرت پیش کرے کہ دنیا میں مزید کسی اور سیرت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کے اس آخری فرد، کائنات کے معلم، انسانیت کے رہبر و رہنما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینہ میں عبداللہ کے گھر میں پیدا کیا۔ مکہ کی سرزمین پر حضور جلوہ افروز ہوئے۔ قریش خاندان سے حضور کا تعلق تھا۔ سیدہ آمنہ کا گھر آباد و شاد ہوا۔ عبداللہ کا ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جنہیں دنیا 40 سال تک محمد بن عبداللہ کہتی تھی، تو 40 سال کے بعد قیامت تک کے لیے انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایسی بے مثال ہستی جن کے لیے خلاق عالم نے قرآن مقدس میں اعلان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے 3-4 اعلانات فرمائے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید کے شاہد بن کے آئے، ومبشرا، جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی انہیں جنت کی خوشخبری دینے والے مبشر بن کے آئے۔ جو ابھی تک بھٹکے ہوئے تھے انہیں راہ ہدایت پہ لانے والے نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ اور حضور علیہ السلام کا شب و روز کا منصب اور کام داعیا الی اللہ کا مصداق تھا، اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی وہ حماتن سراج منیر کی مصداق تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
وسراجا منیرا۔ آپ حضرات اگر توجہ کریں تو میں بات عرض کروں، یوں تو سارے انبیاء علیہ السلام شاہد بھی بن کے آئے، بشیر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے۔ بہت سارے انبیاء ہیں جن کا امتیازی وصف وہ شاہد تھا، یعنی وہ گواہ بنا کے بھیجے گئے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بہت سارے نبی ایسے تھے جن کو اللہ رب العزت نے امتیازی طور پر بشیر کے وصف سے نوازا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ بہت سارے نبی ایسے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے امتیازی طور پر نذیر کے وصف سے نوازا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ مگر ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو بیک وقت شاہد بھی ہو، بیک وقت نذیر بھی ہو، بیک وقت بشیر بھی ہو، بیک وقت داعی اللہ بھی ہو، اور وہ سراج منیر بھی ہو، اور یہ تمام صفات اس میں طرح امتیاز کے طور پر نمایاں طور پہ موجود ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کی سیرتیں، تمام انبیاء کی زندگیاں، تمام انبیاء کی ہسٹریاں وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ شاہد بشیر و نذیر ضرور تھے، لیکن یہ تمام اوصاف امتیازی طور پر بیک وقت اگر کسی ذات میں اللہ نے رکھے تھے تو اسی ذات کو آمن کلام محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک انداز سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو یوں نظر آئے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی طور پر شاہد بنا کے بھیجے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی توحید کے شاہد بنا کے جو بھیجے گئے تمام انبیاء، مگر امتیازی طور پر وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ یوں تو آپ بھی اللہ کی توحید کے شاہد ہیں۔ تمام علماء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کی توحید کے شاہد ہیں، لیکن شاہد میں فرق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے مختلف انداز میں، مختلف حالات میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے امتیازی طور پر گواہی دی کنویں کے اندر جا کر، یعقوب علیہ السلام نے امتیازی طور پر گواہی دی جب ان کی بینائی چلی گئی، کمر جھک گئی۔ یونس علیہ السلام نے گواہی دی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں دریا کے اندھیرے میں چلے گئے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی جب وہ سارے 900 سال تبلیغ کر رہے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے انداز سے شاہد بن کے امت کو دکھایا ہے، مگر فرق یہ تھا تمام انبیاء اور حضور کی ذات میں سبھی نے اللہ کے شاہد ہونے کی گواہی زمین پہ دی ہے۔ آمنہ کے لال نے گواہی دی ہے، عرش معلیٰ پہ جا کر سبھی نے غائبانہ طور پہ گواہی دی ہے۔ مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھ کے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ایسی حالت میں آ کے گواہی دی ہے کہ جب اللہ اور حضور کے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں تھا، ادھر احد تھا، ادھر احمد تھا، ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا، اس کا اپنا جلوہ تھا، اس کی اپنی شان تھی۔ ادھر رب العالمین، ادھر رحمت للعالمین، ادھر ربوبیت کا مالک، ادھر پوری نبوتوں کا مالک۔ اسے خدا کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب حضور امتیازی طور پہ شاہد بنا کے بھیجے گئے، بشیرا و نذیرا۔ آپ حضور نے خوشخبری دی ہے، کسی نے بھی ایسی خوشخبری نہیں دی جیسے اللہ کے نبی بشیر بنا کے بھیجے گئے۔ کوئی بھی ایسا نذیر بن کے دنیا میں نہیں آیا جیسے امام الانبیاء نذیر بن کے آئے، اور داعی اللہ کا تو امتیازی وصف وہ حضور علیہ السلام کا ہے ہی ہے۔ قوم چھوڑ گئی، قبیلہ چھوڑ گیا، عزیز و اقارب چھوڑ گئے،
رشتے دار چھوڑ گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ چچا جس نے ہر روڈ پہ حضور کا ساتھ دیا، وہ آخر یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ بھتیجے اب تو سارے قریش والے یہ کہنے لگ گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، وہ ذرا ان باتوں سے باز آ جائے، بتوں کی مذمت سے باز آ جائے۔ داعی اللہ اسے کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دے، دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دے، میں محمد یہ برداشت کر سکتا ہوں، مگر خدا کی توحید سے باز نہیں آ سکتا۔ اسی کو جو داعی اللہ کہتے ہیں، وہ ایسا داعی اللہ ٹھہرا کہ قرآن کو کہنا پڑا محبوب آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیں یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی مکہ میں ہے، آپ کا منصب ادعو الی اللہ، آپ کا طرح امتیاز ادعو الی اللہ، آپ کی شان ادعو الی اللہ، آپ کی عزت ادعو الی اللہ، آپ کا مقام ادعو الی اللہ، وہ پتھر کھائیں تو تب بھی ادعو الی اللہ، وہ شیب ابی طالب میں جائیں تو ادعو الی اللہ، وہ درختوں کے پتے کھائیں تو تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ اگر حضرت سمیہ کے ٹکڑے دیکھیں وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ حضرت زمیرہ کی نکلی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں اور روئے وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ متعدد صحابہ کے جنازے اٹھائیں وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، ان کے ظلم کی چکیوں میں پیسا جائے وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ وطن سے بے وطن ہو جائیں تب بھی ادعو الی اللہ، وہ قریش سے بچھاڑ دیے جائیں وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ مکہ کو چھوڑ دے وہ تب بھی کہیں ادعو الی اللہ، وہ بیت اللہ کو نظریں ملا کے دیکھیں اور آنسو بہا کے یوں کہیں ما اطیبک من بلد و احبک الی ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک۔ اے بیت اللہ میرا رب جانتا ہے، محمد کے دل کا گواہ ہے، وہ میرے دل کی کیفیت بخوبی جانتا ہے۔ ما اطیبک من بلد و احبک الی، میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، میرے نزدیک تجھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں میں تیری زیارت کرتا ہوں، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ عزیز مجھے کوئی خطہ نہیں، تجھ سے زیادہ پسندیدہ مجھے کوئی ٹکڑا نہیں، تجھ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی جگہ نہیں، لیکن میں تجھے بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ما اطیبک من بلد و احبک الی، میرا خدا جانتا ہے مجھے تو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں محمد تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ وہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا ہے، حجوروں کی سرزمین کہا جاتا ہے، آمنہ کے نام چھوڑ رہے ہیں بھائی، کوئی چند دن کی زندگی تو نہیں ہے، 40 سال کی وہ زندگی ہے جب تک آپ حضور کو نبوت نہیں ملی، پھر 13 سال کی وہ زندگی ہے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آمنہ کے نام کو چھوڑنا پڑ گیا، میں تو جا رہا ہوں یثرب میں جس کو مدینہ بننا ہے، اور اب میں ادھر کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں دل کیسے لگے گا، میں وہاں جاؤں گا کیسے، میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ نبوت نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور آپ حضور فرمانے لگے اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ مدینہ کی محبت میرے دل میں اتنی بھر دے جتنی مکہ کی محبت میرے دل میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبت وہ میرے دل میں بھر دے، تاکہ محمد کو بے قراری نہ ہو، مجھے بے سکونی نہ ہو، میں بیت اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے یہ پس منظر اس لیے عرض کیا، محبوب دو عالم کا در امتیاز یہ ہے داعیاً اللہ، اور حضور تو داعی اللہ بنا کے بھیجے گئے، پیغمبر نے وہاں کو چھوڑا یہاں کی طرف آئے، کیا نبوت باز آ گئی تھی؟ کیا آپ حضور نے منصب چھوڑ دیا تھا؟ قریش نے ستایا، کیا اللہ کے نبی نے اپنا منصب چھوڑ دیا تھا؟ داعی اللہ سے باز آ گئے تھے۔ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، کوئی سیرت کی کتاب اٹھائیں،
پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی باز نہیں آئے. اور حضور وہاں بھی کہتے رہے میں مکہ میں تھا تو تب بھی داعی اللہ کہا, میں مدینہ میں جا رہا ہوں تب بھی داعی اللہ ہوگا, حتیٰ کہ میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. محمد جس گلی سے گزرتے ہیں گلی کے درخت بھی گواہی دیں گے کہ داعی اللہ کا مصداق ادھر سے بھی گزرا تھا. درختوں کے پتے گواہی دیں گے کہ آپ حضور نے کس قدر اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے. جب اس قدر محبوب اٹھتے ہیں داعی اللہ, بیٹھتے ہیں داعی اللہ, وہ بولتے ہیں داعی اللہ, ان کی تقریر داعی اللہ, ان کی گفتگو داعی اللہ, ان کی تبلیغ داعی اللہ, ان کے جہاد کی ابتدا داعی اللہ. تو رب نے قرآن بنا دیا. یوں تو سارے نبی شاہد بھی ہیں, سارے نبی مبشر بھی ہیں, سارے نبی نذیر بھی ہیں, لیکن درہ امتیاز ہے میرے مصطفیٰ کا کہ ہم نے اسے داعی اللہ بھی بنایا ہے, آفتاب نبوت بھی بنایا ہے. داعی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایک مقام ہوتا ہے, شان ہے. اگر آپ حضور علیہ السلام کا مقام آپ دیکھنا چاہیں, یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے جسے مقام مصطفیٰ کہتے ہیں. دیکھیں مقام مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں. انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے, نبوت کی ابتدا بھی حضرت آدم. والن کو کنٹرول کر رہا ہے. اصل بھی کچھ گاؤں جانا چاہیے میری طرف سے بات کریں کیا دے سبحان اللہ. ان کی ایک اپنی محفل ہوتی ہے, انہوں نے کہا پتا ہے قطار بولتی شروع کر دی. میں کہہ رہا ہوں میری طرف توجہ ہے. میں آج یہ کر رہا ہوں داعی اللہ, یہ آپ حضور علیہ السلام کا ایسا منصب ہے جو آپ حضور علیہ السلام کا درہ امتیاز ہے. میں آج یہ کر رہا تھا حضرت آدم سے نبوت کی ابتدا ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی. مقام ہوا کرتا ہے. تمام انبیاء ذہن میں رکھیے گا, تمام انبیاء کائنات سے افضل ہوتے ہیں, تمام انبیاء کائنات سے بلند و برتر ہوتے ہیں, تمام انبیاء کا مقام پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے. لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بالا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بلند ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے افضل ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ پاک دامن ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ حسین ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ اجمل ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے. سب سے والا اور برتر ہے میرا نبی, سارے نبیوں کا افسر ہے میرا نبی, چاند سورج بھی روشن ہے بے شک مگر ان سے بڑھ کے منور ہے میرا نبی, ان سے بڑھ کے منور ہے میرا نبی. میں اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بلند بھی ہے, جو سب سے برتر بھی ہے, جو سب سے اعلیٰ بھی ہے, رو کے دعا مانگ رہا ہے دشمنوں کے لیے. وہ ایسا پیغمبر ہے جو راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہو, وہ ایسا پیغمبر ہے. حضرت آدم کے لیے کہا بنا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا. منصب نبوت ہے. ذہن میں بات رکھیے گا, یہ کہنا کہ آدم سے غلطی ہوئی یہ بھی غلط نظریہ ہے. انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں, انبیاء سے غلطی نہیں ہوا کرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَنَّسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام تو بھول گئے تھے, آدم کے دل کو ہم نے ٹٹول کے دیکھا, آدم کے دل میں میری مخالفت کا ارادہ کوئی نہیں تھا, لیکن میں مقام اور عظمت کی بات کر رہا ہوں. اے میرا پیغمبر آدم بنا تقربا هذه الشجرہ, آدم کو حکم ہوتا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت وہ بھی ہے جو مصطفیٰ کی عظمت کے لیے آیا ہے, ایک درخت وہ بھی ہے جو حضرت آدم کی شان میں آیا ہے. وہاں درخت ہے, یہاں بھی درخت کا تذکرہ ہے, وہ بھی قرآن بنا دیا, یہ بھی قرآن بنا دیا. وہاں بھی نبی ہے, یہاں بھی نبی ہے, وہاں بھی درخت ہے, یہاں بھی درخت ہے, مگر فرق یہ ہے وہاں نبی کو حکم ہوتا ہے بنا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا, اور یہاں وہ حکم ہوتا ہے تحت الشجرہ, جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد کے ہاتھ پہ بیٹھ کرتا ہے. رب ان کو بھی بلند کر دیتا ہے, رب درخت کو بھی بلند کر دیتا ہے. وہاں بھی نبی کا تذکرہ, یہاں بھی
नबी का तज़किरा, एक और नबी का तज़किरा। वो पैगंबर आसमान की तरफ जा रहा है, वो दूर पहाड़ पे पहुंचा। जब दूर पहाड़ पे पहुंचा, रब्बुल आलमीन ने बुलाया तो खुद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, आया किस लिए, इतनी जल्दी क्यों किया मेरा मूसा पैगंबर? हजरत मूसा जवाब देते हैं, वाजिल तो नहीं का रब्बे नितरसा, मैंने तेरी तरफ जल्दी की है ताकि तू राजी हो जाए। पैगंबर कह रहे हैं, मैंने इसलिए जल्दी की है रब्बा तू राजी हो जाए, रब्बा तू राजी हो जाए। और एक इधर महबूब का शान भी है, रब ने ज़ाब्ता बदल दिया, उसूल बदल दिया, कानून बदल दिया, कुर्जा बदल दिया। यहाँ हुकूमत है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरसा, वहाँ के लिए क्या बात है, वाजिल तो इलैका का रब्बे नितरसा, मैंने इसलिए जल्दी की है रब्बा तू राजी हो जाए। कायनात में उसूल क्या है, हाजी से पूछो हज किस लिए करते, जवाब आएगा मेरा रब राजी हो जाए। नमाजी नमाज क्यों पढ़ते, मेरा रब राजी हो जाए। कारी तिलावत क्यों करते, कहते हैं मेरा रब राजी हो जाए। मुबल्लिग बयान क्यों करते, कहते हैं मेरा रब राजी हो जाए। खतीब खिताबत क्यों करते, रब राजी हो जाए। वाइज वाज क्यों करते, रब राजी हो जाए। नासे नसीहत क्यों करते, रब राजी हो जाए। वहाँ जिहाद करने वाला मुजाहिद जिहाद क्यों करते, रब राजी हो जाए। मुतकल्लिम का तकल्लुम ताकि खुदा राजी हो जाए। इबादत की इबादत ताकि खुदा राजी हो जाए। साजिद का सजदा ताकि खुदा राजी हो जाए। कारी का कुरान पढ़ना ताकि खुदा राजी हो जाए। मसाजिद मदारस की रौनक ताकि खुदा राजी हो जाए। वहाँ महबूब कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को कहते हैं, सारी दुनिया मुझे राजी करती है लेकिन मेरा महबूब पैगंबर वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरसा, औलिया मेरे दर पे आए खुदा राजी हो जाए। असफिया मेरे दर पे आए खुदा राजी हो जाए। अतकिया मेरे दर पे आए खुदा राजी हो जाए। दुनिया सिमट के दर पे आए खुदा राजी हो जाए। हाजी गड़गिड़ा के रोए खुदा राजी हो जाए। अम्बिया सजदा रहे खुदा राजी हो जाए। सिद्दीक जमीन टिपका दे ताकि खुदा राजी हो जाए। उमर जैसा आगे लाए खुदा राजी हो जाए। उस्मान की मेहनत खुदा राजी हो जाए। अली की शुजाअत खुदा राजी हो जाए। मुआविया की सियासत खुदा राजी हो जाए। अहले बैत की इज्जत खुदा राजी हो जाए। लेकिन मेरा महबूब पैगंबर वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरसा, दुनिया मुझे राजी करती है, मैं मोहम्मद को राजी करता हूँ। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरसा, अनकरीब तुझे मेरा महबूब मैं इतना दूंगा ताकि तू राजी हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह कह रहा है महबूब तू राजी हो जाए, और हम इतने बदबख्त उम्मती हैं, हम उस महबूब को भी नाराज किए फिर रहे, उस महबूब को भी नाराज किए हुए हैं हम, जिस महबूब को खुदा कह रहा है कि मैं तुझे राजी करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था, एक मकाम होता है, और अगर आप सीरत का मुआवजा करें, किसी अंबिया की सीरत भी इस कदर मुसल्लम नहीं है जिस तरह आ हुजूर की सीरत मुसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नबी की सीरत भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दलील और कदर पैगंबर है। उलमा ने क्या खुतबा के निगरास में गाता है, 120 साल से ज्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र पाई है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम आप क्या जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ, किताबों में कितना है कि ये वो पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम इसका नाम है। मूसा के पानी में चूंकि पाए गए इसलिए इनको मूसा कहा जाता है। बनी इसराइल के पैगंबर है। ये पैदा हुए, संदूक में डाले गए, संदूक दरिया में डाला गया, और दरिया में जाते हुए संदूक को फिरौनियों ने पकड़ा, फिरौन के दरबार में आए, वहीं पे कुछ बड़े हुए, आंखें वहीं पे खुली, खुदा ने वहां पे परवरिश करवाई। जो इनका अजली दुश्मन था, गर्रे को गर्क करता है दरिया की मौज में, बेकस को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। उस घर में पाला जो इनका दुश्मन था, वहीं पे उनकी परवरिश हुई। ये मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम परवान चढ़े, 40 साल में गंदम मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज किया। रास्ते में जा रहे थे, एक किब्ती और बनी इसराइली लड़ रहे हैं। किब्ती को मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, वो किब्ती मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से छोड़ के चले गए।
حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں، وہاں پہ 10 سال رہے، پھر شادی ہو گئی، پھر واپس پلٹے، چند باتیں اور اس کے بعد سیرت ختم، سیرت کا نقشہ ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا انسانیت کے بڑا ناز ہے، اللہ کے نبی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کسی کی بھی اس طرح تاریخ محفوظ نہیں ہے جس طرح آمنہ کے نام کی محفوظ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی، عیسائی قوم انہیں اپنا نبی بھی مانتی ہے اور اللہ نے انہیں ایک کتاب سے بھی نوازا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چند باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے سامنے آئی، اس کے علاوہ باقی سب کچھ پردہ راز میں ہے، لیکن آؤ مصطفیٰ کی سیرت کو بھی دیکھو، اتنی طویل سیرت اور اتنی باکمال سیرت، عالمگیر سیرت، دائمی سیرت، بے مثال سیرت، لازوال سیرت، بے عیب سیرت، سب سے افضل سیرت، سب سے اعلیٰ سیرت، سب سے خوبصورت سیرت اگر دنیا میں کسی کی ہے تو اسی ذات کو آمنہ کا نام محمد کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فن ایجاد ہوا جس فن کو اسماء الرجال کا فن کہا جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کے امتی میں یہ فن ایجاد نہیں ہوا، یہ فن اس امت میں ایجاد ہوا جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ 11,000 صحابہ کرام کے نام، نسب، پیدائش، کاروبار، رہن سہن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، طرز معاشرت، ان کی معیشت، ان کا کاروبار، ان کا لین دین، ان کا شب و روز، ان کی روایات کہاں سے کی ہیں، کس کے شاگرد ہیں، کتنے استادوں سے روایات لی ہیں۔ 11,000 صحابہ کرام کی ہسٹریاں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں جن کے پورے حالات زندگی سے امت کے افراد واقف ہیں، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسماء الرجال کا ایسا فن یہ بھی تمہیں بتا سکتا ہے کہ سب سے آخر میں شام میں وفات پانے والے صحابی کا نام کیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سب سے آخر میں شام میں جس صحابی نے وفات پائی ہے اس صحابی کا نام عبداللہ بن نبی اوفا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مصر میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی کون ہیں جن کا نام عبداللہ بن حارث ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کہ مصر میں، شام میں، مدینہ میں، کوفہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابہ کرام کون ہیں، ان کے نام، ان کی ہسٹریاں موجود ہیں۔ یہ اتنا باریک نکتہ ہے جس کو انتہائی نگہداشت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد طبقہ تابعین چلتا ہے۔ تابعین میں سے 3 قسمیں ہیں تابعین کی۔ سب سے پہلے تابعین کا وہ حصہ ہے جنہوں نے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خطبات مدراس کو اٹھا کے دیکھیں، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا پہلا طبقہ تابعین کا، یہ ان کی دل تعداد 139 ہے جنہوں نے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا۔ جنہوں نے چھوٹے صحابہ کرام کو دیکھا ان کی تعداد 129 ہے۔ جنہوں نے ایک صحابی سے یا مختلف صحابہ سے روایات لی ہیں ان کی تعداد 87 ہے، یعنی 87 ان کی تعداد ہے۔ اتنا بھی پہرا دیا گیا، آخر یہ انتظام کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ انتظام کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کی سیرت پہ پہرا بٹھانے کے لیے، تاکہ امت تک آپ حضور کی سیرت کو اس انداز میں لایا جائے کہ مصطفیٰ کی سیرت کا کوئی گوشہ وہ امت سے پردہ راز میں نہ رہے۔ ہاں روایات کی ہیں اما عائشہ صدیقہ نے، کثیر تعداد میں روایات کرنے والی یہ اما عائشہ صدیقہ ہے، کثیر تعداد میں روایات کرنے والے عبداللہ بن عمر ہے، کثیر تعداد میں روایات کرنے والے عبداللہ بن عباس ہے، کثیر تعداد میں روایات نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 7,374 روایات اکیلے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ میں اس کا پس منظر بھی بتاتا کہ حضرت ابو ہریرہ اس قدر کثیر روایات نقل کیسے کرتے ہیں۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبوت نے مجھ سے پوچھا، معارف الحدیث مولانا منصور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نبوت نے پوچھا ابو ہریرہ یہ صاحب کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ ایک کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کپڑا مجھے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبوت کو کپڑا تھما دیا، نبوت نے ہاتھ رکھ دیے کہ ایک روایات میں سینے سے لگا دیا، یا بعض علماء کہتے ہیں کچھ پڑھ کے پھونک دیا، پھر نبوت نے کہا اس کو اب اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بس اس کپڑے پہ نبوت کے ہاتھوں کی برکت اتنی تھی، بس روایت کے سننے میں تو دیر ہوتی تھی لیکن محفوظ کرنے میں دیر نہیں ہوا کرتی تھی، دنیا حیران ہو جاتی تھی۔ ابو ہریرہ کا اتنا حافظہ، ابو ہریرہ کہتے تھے یہ میرا کمال نہیں محمد کے ہاتھوں کا کمال۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2607 روایات نقل کرنے والے عظیم صحابی، ام عائشہ صدیقہ 2210 روایات نقل کرنے والی عظیم صحابیہ، وہ ماں جس کے حجرے میں آج بھی میرا پیغمبر موجود ہے، وہ ماں جس کی پاک دامنی کے لیے رب نے غلام اتار دیا، وہ ماں جس کی گواہی کے لیے جبرائیل آپ سے وحی لے کے آ گئے، یہ وہی ماں تو ہے، وہی ماں ہے جس کے حجرے میں میرے پیغمبر موجود ہیں، وہ ماں عائشہ کا حجرہ ہے، یہاں سرکار رہتے ہیں، وہی آقا کے پہلو میں نبی کے یار رہتے ہیں، ادب سے باوجود ہو کر ذرا دھیمے قدم رکھنا، وہاں محبوب دو عالم شاہ ابرار رہتے ہیں، میرے محبوب کا روزہ تو جنت سے بھی آنا ہے، اسی آلہ ہی ٹکڑے میں تو جارے غار رہتے ہیں، کوئی کافر نہ دے جائے نظام صدیق اکبر کو، تبھی تو سات پہلو میں عمر جرار رہتے ہیں، تبھی تو سات پہلو میں عمر جرار رہتے ہیں، پھٹک سکتا نہیں شیطان کبھی اس دن کے آنگن میں کہ اس دن میں عمر عثمان علی قرار رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا کوئی فرد لاؤ، وہ حضور کی سیرت کا کوئی گوشہ پوچھے، مسلمان بتائیں گے کہ میری نبوت کی زندگی کا یہ گوشہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پردہ راس میں رکھا گیا ہو۔ دنیا کہتی ہے باہر کے معاملات سب کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، گھریلو معاملہ کسی کے سامنے نہ ہے، گھر کی زندگی اور ہوتی ہے، بڑے بندے باہر بڑے چنگے ہونے پہ گھر بڑے گندے ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ لأہلہا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ پھر آپ حضور نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں، دلیل بھی بتائی، اس لیے بھی بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے بھی میں سب سے بہتر ہوں۔ لیکن نہ حضور اعلان ہوتا ہے ازواج مطہرات کو، کوئی بھی میرا نجی معاملہ بھی ایسا نہ ہو جو امت سے پردہ راز میں رکھا جائے، سب کچھ امت کے سامنے رکھ دو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بے مثال اگر سیرت ہے تو وہ محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ بولو بولو، یہ آسان ہی ہے نا، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ کے۔ پتہ ہے نا آپ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی معلوم ہے آپ حضور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی معلوم ہے عبد المطلب کے پوتے تھے، یہ بھی معلوم ہے قریش خاندان سے تھے، یہ بھی معلوم ہے بنو ہاشم سے تھے، یہ بھی معلوم ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے، یہ بھی معلوم ہے طلوع صبح صادق تھی، یہ بھی معلوم ہے پیر کا دن تھا، یہ بھی معلوم ہے فجر کا وقت تھا، یہ بھی معلوم ہے اندھیرے چھپ گئے، یہ بھی معلوم ہے آمنہ کے نام دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی معلوم ہے پھر آمنہ کے نام والدہ سیدہ آمنہ، یہ بھی معلوم ہے بنی زہرہ قبیلے سے، یہ بھی معلوم ہے بستی ابوا سے، یہ بھی معلوم ہے سیدہ آمنہ بہت معزز خاتون تھی، یہ بھی معلوم ہے وہب کی بیٹی تھی، یہ بھی معلوم ہے سیدہ آمنہ کا معنی کیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے محمد کا معنی کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے عبداللہ کا معنی کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے وہ پڑے کیسے، یہ بھی معلوم ہے کتنے دن ہم آمنہ کے پاس رہے، یہ بھی معلوم ہے سیدہ حلیمہ کب آئی اٹھانے، یہ بھی معلوم ہے کب لے کے دن، یہ بھی معلوم ہے کتنی دانیاں چلی تھی، یہ بھی معلوم ہے کیسے اٹھایا آمنہ کے نام کو، یہ بھی معلوم ہے کس سواری پر سوار ہو کے آئے، یہ بھی معلوم ہے سواری چلی کیسے، یہ بھی معلوم ہے آئی کیسے گئی کیسے، یہ بھی معلوم ہے نبوت کو کیسے اٹھا کے دیں، یہ بھی معلوم ہے کتنا عرصہ حلیمہ کے پاس رہے، یہ بھی معلوم ہے کتنے عرصے تک دودھ پیا، یہ بھی معلوم ہے اور کون تھا دین میں شریف، یہ بھی معلوم ہے پھر بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد بکریاں کیسے چرائیں، یہ بھی معلوم ہے بادلوں نے سایہ کیسے کیا، یہ بھی معلوم ہے بکریاں کیسے فرما برداری کرتی، یہ بھی معلوم ہے کیسے سیر ہو کے واپس لوٹتی، یہ بھی معلوم ہے سیدہ حلیمہ سے سیدہ آمنہ کے پاس آپ حضور کب لوٹے، یہ بھی معلوم ہے شک صدر کب ہوا، یہ بھی معلوم ہے کہاں پہ فرشتے آئے، یہ بھی معلوم ہے کیسے قلب کو نکالا، یہ بھی معلوم ہے کس چیز سے دھویا، یہ بھی معلوم ہے کیسے بھرا، یہ بھی معلوم ہے کیسے گئے، یہ بھی معلوم ہے نبوت لوٹی کیسے آمنہ کے پاس، یہ بھی معلوم ہے پھر کب آپ حضور کو نبوت کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہے 40 سال کی عمر
का ऐलान करना, ये भी मालूम है दुश्मनों का मानना, ये भी मालूम है अबू लहब की मुखालफत, ये भी मालूम है शेर अबी तालिब में जाना, ये भी मालूम है दरख्तों के पत्ते खाना, ये भी मालूम है हाँ घर से बेघर होना, ये भी मालूम है वतन से बेवतन होना, ये भी मालूम है कब तक मक्का में रहे, ये भी मालूम है कब हिजरत की है, ये भी मालूम है बिस्तर पे किसको लुटाया, ये भी मालूम है अमानतें किसकी थी, ये भी मालूम है किसके सफर की है, ये भी मालूम है सवाले किसके की है, ये भी मालूम है वहां से निकले कैसे, ये भी मालूम है बाहर कौन थे, ये भी मालूम है गुजरे उनसे कैसे, ये भी मालूम है आए किसके दरवाजे पर, ये भी मालूम है दरवाजा कैसे खटखटाया, ये भी मालूम है अंदर इस्तकबाल कैसे हुआ, ये भी मालूम है तैयारी कैसी थी, ये भी मालूम है ऊँटनियां कौन सी थी, ये भी मालूम है ऊँटनियों का नाम क्या था, ये भी मालूम है नबूवत चली कैसे, ये भी मालूम है हार की बुलंदी पे कैसी गई, ये भी मालूम है उठाया किसने था, ये भी मालूम है किस तरह उठाया था, ये भी मालूम है चले कैसे थे, ये भी मालूम है जाले कैसे उतारे, ये भी मालूम है सफाई कैसे की है, ये भी मालूम है अंदर कैसे दाखिल हुए, ये भी मालूम है बिछौना क्या बनाया, ये भी मालूम है बिस्तर कैसे बनाया, ये भी मालूम है निगाह किसकी है, ये भी मालूम है चेहरा किसका है, ये भी मालूम है देखने वाला तो कोई नहीं, ये भी मालूम है किस अंदाज से देखा, ये भी मालूम है कब तक देखते रहे, ये भी मालूम है रात से कब निकले, ये भी मालूम है तहाकुब किसने किया, ये भी मालूम है सुराका कौन था, ये भी मालूम है आया कैसे, ये भी मालूम है किस पे सवार था, ये भी मालूम है सवारी थमसी कैसे, ये भी मालूम है फिर निकली कैसे, ये भी मालूम है मदीना में कैसे आए, ये भी मालूम है उन अंसार ने इस्तकबाल कैसे किया, ये भी मालूम है तलाल बद्र किसने कहा, ये भी मालूम है वो सनियातुल वदा पे कौन चढ़े, ये भी मालूम है तराना क्या कहा था, ये भी मालूम है नबूवत कैसे आए, ये भी मालूम है ऊँटनी कहाँ ठहरी, ये भी मालूम है घर किसका था, ये भी मालूम है बाला खाने पे कौन था, ये भी मालूम है कयाम कितने दिन था, ये भी मालूम है किस मस्जिद की बुनियाद रखी, ये भी मालूम है फिर मस्जिद नबी को किस तरीके से बुनियाद में ढाला गया, ये भी मालूम है पत्थर कैसे उठाए, ये भी मालूम है रहे कैसे, ये भी मालूम है दस का हल्का कैसे लगाया, ये भी मालूम है तबलीग कैसे की है, ये भी मालूम है वाज कैसे किया है, ये भी मालूम है नसीहत कैसे की है, ये भी मालूम है तबलीग कैसी हुई, ये भी मालूम है जिहाद कैसे किया, ये भी मालूम है तलवार कैसे पकड़ी, ये भी मालूम है जिना कैसे पहनी, ये भी मालूम है बदर कैसे लगा, ये भी मालूम है नबूवत कैसे उतरी, ये भी मालूम है शिकस्त कैसे दी, ये भी मालूम है पलटे कैसे, ये भी मालूम है कुफार को कहाँ डाला, ये भी मालूम है सहाबा कैसे आए, ये भी मालूम है ओहद के वाक़े में कैसे गए, ये भी मालूम है खंजर को कैसे खोदा, ये भी मालूम है पत्ते कैसे खाए, ये भी मालूम है जिना कैसे जाए, जिना को कैसे पहना, ये भी मालूम है गुदाम कैसे चलाए, ये भी मालूम है हाँ पेट पे पत्थर कैसे बांधे, ये भी मालूम है किसने कहा था भूख की वजह से मैंने एक पत्थर बांधा, ये भी मालूम है किसने कहा था मैंने दो पत्थर बांधे हुए, ये भी मालूम है नबूवत कैसे उतरी, ये भी मालूम है उहद के मैदान में कैसे गए, ये भी मालूम है मिसवाक कैसे किया, ये भी मालूम है दस्तार कैसी पहनी, ये भी मालूम है चलना कैसा था, ये भी मालूम है बैठना कैसा था, ये भी मालूम है खाना कैसा था, ये भी मालूम है बोलना कैसा था, ये भी मालूम है गुफ्तगू कैसी थी, ये भी मालूम है हया कैसा था, ये भी मालूम है बात दमनी कैसी थी, ये भी मालूम है चलने का अंदाज क्या था, ये भी मालूम है शमला कहाँ पे रखते थे, ये भी मालूम है दाढ़ी कैसी थी, ये भी मालूम है जुल्फें कैसी थी, ये भी मालूम है दाढ़ी में बहुत सफेद कितने थे, ये भी मालूम है तादाद क्या थी, ये भी मालूम है नबूवत ने जिहाद कैसे किया, ये भी मालूम है नबूवत की नमाज, ये भी मालूम है नबूवत का क़ियाम, ये भी मालूम है नबूवत का रुकू, ये भी मालूम है नबूवत का सजदा, ये भी मालूम है नबूवत की तहज्जुद, ये भी मालूम है नबूवत का रोज़ा, ये भी मालूम है नबूवत का हज, ये भी मालूम है नबूवत की ज़कात, ये भी मालूम है आप मुस्तफा की हिस्ट्री उठा के देखें पैदाइश से लेकर वफात तक रहमत का वक्त कब हुआ, ये भी मालूम है गोद किसकी थी, ये भी मालूम है हुजरा किसका था, ये भी मालूम है मिसवाक किसने दिया, ये भी मालूम है पानी किसने पेश किया, ये भी मालूम है नबूवत ने होंठ कहाँ पे रखे, ये भी मालूम है घर किसका था, ये भी मालूम है पानी किसकी थी, ये भी मालूम है रहमत कैसे हुई, ये भी मालूम है नबूवत का जनाजा कैसे हुआ, ये भी मालूम है मुहाजिरीन व अंसार शरीक हुए, ये भी मालूम है दफन किस जगह पे हुए, ये भी मालूम है वो रोज़ा कैसे, ये भी मालूम है जिसकी सीरत में इतना पहरा दिया जाए
محمد کی سیرت کہا جاتا ہے، صلی اللہ لاؤ دنیا کا کوئی فرد، لاؤ دنیا کا کوئی برگزیدہ شخص جس کی سیرت یوں محفوظ ہو جیسے آمنہ کے لال کی سیرت محفوظ ہے۔ جب اس قدر سیرت محفوظ تھی، اب اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، زندگی رہی تو باقی پھر صحیح، ہمارے اللہ بنا ہو۔